بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد رکھتے تو تم ہنستے نہیں۔ لذت کو مٹانے والی اور راحت کو فنا کر دینے والی موت کو یاد کیا کرو۔ ہاں، تم میں سے ہر ایک کی بننے والی قبر سے روز یہ صدا آتی ہے کہ میں غربت کی جگہ ہوں، تنہائی کا گھڑا ہوں، مٹی کا مکان ہوں، سانپوں، بچھوؤں، کیڑے مکوڑوں سے بھری اندھیری کوٹری ہوں۔ مسلمانوں سنو، جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے، مرحبا پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان سب سے تو ہی میرا زیادہ محبوب تھا۔ آج میں تیری والی بنی ہوں اور تو میرے بس میں ہے، اب تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ پھر جہاں تک مسلمان میت کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر فراخ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے برے شخص، نہ میں تجھے خوش آمدید کہوں نہ مرحبا۔ سن، میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان سب میں تیری ہی سب سے بڑی دشمن تھی، آج تو میرے قابو میں آیا ہے، دیکھ کس طرح میں تجھ سے بدلہ لیتی ہوں۔ پھر قبر چاروں طرف سے سکڑنے لگتی ہے اور خوب دبوچتی ہے، یہاں تک کہ اس کی داہنی پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں داہنی طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا، اس طرح۔ پھر فرمایا، اس کی قبر میں 70 اژدہیں متعین کر دیے جاتے ہیں جو اس درجہ زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار دے تو زمین میں کوئی چیز نہ اگ سکے، رہتی دنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نظر نہ آئے۔ یہ اژدہیں اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ناظرین کرام، موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم اور خواہش نفس کم ہو جاتی ہے۔ موت کی تیاری کرنے کی وجہ سے دنیائے فانی سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد اور تیاری انسان کو مال کی زیادتی، طمع اور جمع بہت سے حرص و لالچ سے بھی روکنے والی ہے کہ انسان دھوکے اور فریب، ظلم و ستم، کم تول اور جھوٹ بول اور طرح طرح کی ہوشیاریاں اور مکاریاں کر کے اپنے جان پر گناہوں کے انبار اور اس کا بوجھ دھر کے اور مال کے خزانے جمع کر کے بلا کسی خرچ کھانے پینے کے شے کو چھوڑ کر وارثوں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے پیچھے والوں کے منہ میں غلط لقمہ دے کر جاتا ہے جو بعد میں اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو موت یاد رہے اور مرنے کے دن کی تیاری کرتا رہے تو وہ ان سب ناجائز کاموں اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے، اور وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور اس طرح اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ موت کی یاد انسان کو توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، دوسروں پر ظلم و ستم اور اس کا مال کھانے اور ان کے حقوق کی حق تلفی سے باز رکھتی ہے۔ غرض کہ موت کو یاد رکھنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور روحانی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی بس یہی تدبیر ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے تو ہر رنج و غم سے ہر وقت آزاد رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔